حضرت عمر اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک بڑھیا عورت کو اپنے خیمہ میں بیٹھے دیکھا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، اے ضعیفہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر بولے، یہ تم نے بد دعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی، عمر نے آج تک مجھے غریب بوڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمہ میں امداد کی مستحق کوئی ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہے اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے نہ واقف ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو پڑے اور اپنے آپ کو مخاطب فرما کر بولے، اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی دانا نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے داموں پر بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمتاً خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولی، تم مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ عمر سے پہنچتی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، جو مانگو گی اس کی قیمت دے دوں گا۔ بڑھیا بولی، تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود تشریف لے آئے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑھیا نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی، غضب ہو گیا، یہ تو خود ہی امیر المومنین عمر ہیں اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا۔ حضرت عمر نے بڑھیا کی یہ پریشانی دیکھی تو فرمایا، ضعیفہ، گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے تم پر، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی 25 دینار پر خریدی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے۔ اس بیع پر علی ابن طالب اور ابن مسعود گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس قطع تحریر کو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا، جب میں مروں تو یہ میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔